تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ بھی ہرگز نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائیں. اور جب آپ مدینہ آ جائیں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سلام اس طریقے سے کریں، السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں اور السلام علیکم یا ابا بکر صدیق کہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور السلام علیکم یا عمر الفاروق، کہ آپ دونوں صحابی کو بھی سلام کریں. سلام کا صرف یہی طریقہ ہے، اتنا سلام کر کے آپ آگے بڑھ جائیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں یا کہ ہماری باتوں کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں. یہ سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ جو 2-3 پیج کا سلام لوگوں نے لکھ رکھا ہے اس سلام کو وہاں پڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، بلکہ مختصر سلام کر کے آگے بڑھ جائیں. اسی طریقے سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا نہ کریں. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کہ جب مدینہ طیبہ جائیں تو روضہ اطہر کی اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں بلکہ مسجد نبوی کی نیت کریں. اب ایک میں چھوٹی سی بات، اگر اللہ نے رتی برابر بھی کسی کو عقل اور شعور دیا ہو اس کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نادانو، جس مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا چاہتے ہو اس مسجد نبوی کو یہ درجہ کس نے دیا ہے؟ مسجدیں تو اور بھی بہت تھیں، اللہ کے گھر تو بہت ہیں، مسجدیں تو اور بھی بہت ہیں. اس مسجد نبوی کو زیارت کے قابل کس نے بنایا ہے؟ اس میں اگر نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب. یہ درجہ جو مسجد نبوی کو ملا اس کا وسیلہ کون بنا ہے؟ کتنی بے عقلی کی اور بے حکمتی کی اور ناسمجھی کی بات ہے جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے مسجد نبوی کو مسجد حرام کے بعد کائنات میں سب سے اونچا درجہ ملا، اس کی زیارت کی نیت حرام ہو جائے اور مسجد نبوی کی حلال ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی عجیب سوچ ہے کہ اس مسجد نبوی کو تو فضیلت ہی آقا علیہ السلام کے قدموں سے دی. ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے حضور گھر سے نکلتے آتے. آئمہ نے لکھا ہے یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں، نکلتے نماز پڑھاتے پھر اندر جاتے پھر آتے پھر اندر جاتے، وفود آتے ان سے وہیں بیٹھ کے ملاقات کرتے، مہمانوں سے ملتے، حلقات میں بیٹھتے، تعلیم دیتے. وہ دن بھر کئی بار آقا کے آنے جانے نے مسجد نبوی کو اس مقام تک پہنچا دیا. وہ جو حضور کے قدم لگتے رہے ہر روز اتنی کثرت کے ساتھ، اور جس حصہ فرش پر میرے آقا بیٹھتے اٹھتے رہے اور چلتے پھرتے رہے اور اعتکاف بیٹھے اور حلقات کیے اور اجتماع کیے، اور آپ کے مبارک سانس کی ہوائیں اور مہکیں نے جن کو معطر کیا، تو آقا کے قدموں کے صدقے سے وہ مسجد نبوی اس قابل بنی 50,000 نمازوں کے اجر کا باعث ہو. تو جو اصل وسیلہ اور صدقہ واسطہ ہے ان کی زیارت کی نیت سے نہ جائے تو پھر مسجد نبوی کی محض نیت کر کے جانا کیا تک ہے اس کا؟ اللہ کیا قبول کرے گا؟ یہ گویا نعمت عظمیٰ کے اوپر ناشکری اور کفران نعمت ہے. مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے، وہاں نماز کی نیت کرنی چاہیے، بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے، اس کی نیت کرنی چاہیے. مگر اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جایا جائے، روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے نہ جایا جائے؟ معاذ اللہ. ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ کا اللہ کا حکم ہے، خواہ وہ لندن میں رہتے ہیں، خواہ پاکستان میں رہتے ہیں،
خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں، خواہ افریقہ میں رہتے ہیں، خواہ عرب میں رہتے ہیں، خواہ عجم میں، خواہ انڈیا میں، جہاں بھی رہتے ہیں، اگر ان کے اوپر یہ کیفیت ہو کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وہاں سے چلیں، جاؤ کا محبوب تیرے گنبد خضرا کے پاس آ جائیں، آپ کی جالی مبارک پر آ جائیں، آپ کے روضہ اطہر پر آ جائیں، اور آپ کے روضہ اطہر پر آ کر فاستغفر اللہ، اور یہ کہیں باری تعالیٰ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گناہگاروں معافی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ، سو ہم آ گئے، معاف کر دے، اور پھر محبوب بھی اندر سے سفارش کر دیں، مولا ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اب یہ جو حکم ہے جاؤ کا، آ جائیں میرے محبوب آپ کے پاس، تو گویا گھر سے چلتے ہوئے حضور کے پاس جانے کی نیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ سادہ سی بات، سادہ سی بات۔ تو قرآن کا فیصلہ کیا ہوا؟ قرآن کہے جاؤ کا، قرآن نے نہیں کہا کہ جاؤ الی المسجد النبوی، کہ مسجد نبوی میں آ جائیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد حرام میں آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کعبہ میں آ جائیں، میرے گھر آ جائیں، مسجد میں آ کے نفل پڑھیں تاکہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ کا، اے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کر بیٹھیں اور جہاں بھی ہوں میرے محبوب آپ کی خدمت میں آئیں، تو جب حکم خدا یہ ہے تو بولیے یہ نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ بس سادہ سا بات۔ جب حکم خدا ہے جاؤ کا، تو پھر جب گھر سے چلیں تو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری اور در مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کر کے چلنا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ جاؤ کا رب کا بلاوا ہے، رب کہے میرے محبوب کی طرف جاؤ، اور تم کہیں حضور کی طرف جانے کی نیت نہ کرو، مسجد نبوی کی کرو، تو تم خدا سے بغاوت کرنا چاہتے ہو، خدا کے حکم کو ٹھکراتے ہو۔ خدا کہے جاؤ کا میرے مصطفیٰ میرے حبیب آپ کے پاس آئیں، اور آپ کہیں نہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، تو قرآن مجید کی یہ دلیل ہو گئی نص، اور اس کے بعد کسی شے کی حاجت نہیں۔